اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جو کتب میں سماویہ کے اندر آخری کتاب ہے، کتب سماویہ میں آخری کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اور دنیا کے اندر آنے والی آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ آسان، عام فہم اور ہر ایک معاملے کو طے کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے۔ 23 سال کے عرصے کے اندر یہ کتاب مکمل ہوئی۔ 23 سال کے اندر ہی اللہ کا دین مکمل ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے اس کلام پاک کا آغاز ہوا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پہ اختتام ہوا۔ قرآن مجید 30 سپاروں پر مشتمل ہے، کم و بیش 555 کم و بیش رکوع ہیں، اور قریباً 6666 کہا جاتا ہے کہ آیات بھی ہیں، 7 منازل ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور جو سب سے پہلی صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نازل کرنے والا ہوں اور اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود اٹھا لے، اس کو مٹا کون سکتا ہے، یا اس میں تحریف کون کر سکتا ہے، اسے ضائع کون کر سکتا ہے۔ لیکن میں اور آپ اگر اس کی حفاظت کے لیے استعمال ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیں، چن لیں، اور اس کام پر ہمیں معمور کر لیں، تو شاید یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کوئی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اپنے ارد گرد دائیں بائیں کتنے زیادہ فتنے، فساد اور ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر بھی اپنے مطلب کے ترجمے نکالتے ہیں، اپنے مطلب کے مفاہیم نکالتے ہیں، اپنی مطلب کی آیات کو نکال کر کسی بھی مقام پر فٹ کر دیتے ہیں، اور دوسری آیات کی نعوذ باللہ مخالفت بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو آدمی قرآن مجید کو رہنمائی کے لیے حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، یا پھر علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اسے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے اسے کس چیز کا خیال رکھنا ہوگا؟ اسے سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ جب قرآن مجید کو پڑھے تو ساتھ کوئی نہ کوئی اپنا استاد رکھے۔ جب وہ خود سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، خود سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو لازماً کہیں نہ کہیں وہ گمراہ ضرور ہوگا۔ اور ایک جگہ پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو بہت ساروں کو ہدایت دیتی ہے اور بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتی ہے۔ اب گمراہ کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو قرآن بالکل نہیں پڑھتا تو وہ بھٹک جاتا ہے، راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ جاہل بن جاتا ہے، اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، مگر وہ خود سے سیکھتے ہیں، وہ کسی استاد کا سہارا نہیں لیتے، وہ کسی رہبر کی رہنمائی نہیں لیتے، تو وہ اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت ساری آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دوسری بات،
جو آدمی قرآن مجید کو سیکھنے والا ہو، سکھانے والا ہو، پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو، جسے شارٹ لفظوں میں حامل قرآن کہا جاتا ہے، صاحب قرآن کہا جاتا ہے، حافظ قرآن کہا جاتا ہے، قاری قرآن کہا جاتا ہے، عامل قرآن کہا جاتا ہے، مفسر قرآن کہا جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ قرآن پاک جو سیکھ رہا ہے، جو سکھا رہا ہے، یہ جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خالصتاً لوجہ اللہ کے لیے یہ کام کرے۔ دوسروں کے ساتھ مباہلہ، مناظرہ، خود کو اونچا کرنا، ان کو نیچا دکھانا، اور خود کو عالم کہلوانا، خود کو بڑا مفسر کہلوانا، خود کو بڑا مفکر کہلوانا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ خالصتاً لوجہ اللہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی اصلاح سب سے پہلے ہو، خود جو کچھ سیکھے، جو کچھ پڑھے، جو کچھ سمجھے، اس پر سب سے پہلے عمل کرے۔ عمل ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور منبع ہے۔ جب عمل نہیں ہوگا ہماری زندگیوں کے اندر، اور جو کچھ ہم قرآن سے سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، تو وہ پھر وہ مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا والی مثال ہے۔ اس لیے جو کچھ ہم پڑھیں اللہ کے لیے پڑھیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، خود کو اونچا کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ پسند آ جائیں گے، اگر آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا اللہ کی نظر میں پسندیدہ عمل ہو جائے گا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا اونچا کریں گے، اتنا اونچا کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہے کہ جس نے قرآن سے دوستی لگائی اللہ کے لیے، جس نے قرآن سے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے قرآن کو سیکھا اللہ کے لیے، جس نے قرآن کو سمجھا اللہ کے لیے، جس نے قرآن کو پڑھایا اللہ کے لیے، اللہ نے اسے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اگر میں یوں کہوں کہ اسے تحت سرا کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر موج سریا کی بلندیوں پہ پہنچا دیا تو بے جا نہ ہوگا۔ لیکن جو حامل قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، مدرس قرآن ہے، اس کے لیے چند ایک باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یقیناً یہ باتیں اپنے لیے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہیں، اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے ہیں، اپنا راستے کا تعین کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور آن کیمرہ یا کلاس کے اندر یا درس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، وہ بنیادی طور پر اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے ہے، تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ چیز تو ہونی چاہیے، یہ تو مسٹ ہے اور یہ بنیادی چیز ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو نمازوں کے اندر تلاوت کرے، نمازوں کے اندر اس کو پڑھے، تاکہ یہ قرآن مجید کا تعلق اس کے ساتھ قائم و دائم رہے۔ اور اس قرآن مجید کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بھولنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ اپنی منزل کو بھول جائیں۔ یہ مراد بھی ہے کہ ایسا بھولیں کہ وہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کے ساتھ ہمتاً جڑے رہنا، ہمتاً اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن کی مثال باندھے گئے اونٹوں والے کی ہے، جو ان کی نگرانی کرتا رہتا ہے تو انہیں روک کے رکھتا ہے، اگر وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ صاحب قرآن قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے، دن اور رات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اسے یاد رہتا ہے کہ جب وہ قرآن کے ساتھ قیام، حفاظت کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ اسے بھول جاتا ہے۔ یعنی ایک قرآن کا جو حافظ ہے، جب وہ لہو و لعب کے اندر مشغول ہو جائے گا، 5 گھنٹے جا کے کرکٹ کھیلے گا، میدانوں کے اندر اپنے دوستوں یاروں کے اندر گھومے گا پھرے گا، اور قرآن کو توجہ نہیں دے گا، قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، قرآن کو وقت نہیں دے پائے گا، قرآن کی تلاوت سے دور رہے گا، تو یہ قرآن آہستہ آہستہ اس کے سینوں سے نکلتا جائے گا۔ اور اس طرح
اس کا سینہ اس قرآن سے خالی ہو جائے گا، اور جب اس کا سینہ قرآن سے خالی ہوگا تو وہ پھر اس کے سینے کے اندر بہت ساری بیرونی چیزیں آ جائیں گی، شر، شیاطین، حسد، کینے، بغض، اور یہ چیزیں کرتے 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 پھر وہ جو حافظ قرآن ہے، جو اس کا ظاہری حلیہ ہوگا، وہ بھی آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ داڑھی شیو کرے گا، پگڑی اتار دے گا، پھر اسی طرح وہ پینٹ شرٹ کی طرف آ جائے گا، یعنی کہ وہ ایک جو حافظ قرآن کا ایک لبادہ ہونا چاہیے وہ اس سے بھی ہٹ جائے گا۔ اندر سے جب خالی ہوگا تو باہر سے بھی خالی ہو جائے گا۔ اسی طرح حافظ قرآن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہم وقت اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کے جوف کو، اس کے پیٹ کو، اس کے سینے کو قرآن مجید سے منور کیا، قرآن مجید کو اس کے سینے میں محفوظ کیا۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھے، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھے کہ کتنے نوجوان اس کے ساتھ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان سب میں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا حامل بنا کر اٹھایا ہے، اپنے قرآن کے لیے چنا ہے، اپنے قرآن کے ساتھ اس کو نسبت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو، اللہ پر توکل بھی ہو، اور اسی ہی سے مدد طلب کرنے والا ہو، اسی کی طرف رغبت کرنے والا ہو، اسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہو۔ اسے چاہیے کہ جب تک اس کے سینے میں قرآن موجود ہے وہ باوضو اور پاک صاف رہے، گناہوں سے استغفار کرے، گناہوں ہو جانے کی صورت میں وہ خوف اس پر طاری ہونا چاہیے، اس کے اندر للہیت ہو، خاشیت الہیہ ہو، خوف کی کیفیت ہو، ہر وقت اس کے سامنے آخرت کی منازل ہوں، قبر کی منازل ہوں۔ اور چونکہ قرآن کریم کا حافظ، عامل، مفسر جب وہ غلط کام کرے گا، فحاشی، حریانی، بے حیائی کی طرف جائے گا، تو اس کو اگر اجر زیادہ ہے تو ان کاموں کی وجہ سے اس کو عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ حسن ظن رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے قوی امید رکھنے والا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں مرے گا جب مگر وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے والا ہو، یعنی یہ گمان رکھے کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، اور اپنے نفس کی خلاصی اور اپنی روح کی نجات کے لیے کوشش کرنے والا ہو، اور دنیا کا سامان جتنی قدرت رکھتا ہے آگے بھیجنے والا ہو، حتی المقدور اپنے نفس سے جہاد کرنے والا ہو۔ سب سے مشکل کام اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ میری یہ خواہش ہے، میرا نفس کہتا ہے یہ کام میں نے کر کے رہنے، لیکن یہ کہے کہ یہ کام جو ہے یہ نہیں کرنا، یہ میرے نفس کے خلاف، میں نے جہاد کرنا ہے، یہ میری خواہش ہے، اس کو میں نے توڑنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ کوشش کرے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والا ہو۔ اس کو چاہیے کہ اس کے نزدیک اہم امر دین میں تقوی ہے، دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، امور ہیں، تقوی کہیں نہ جانا چاہیے، اور جو اللہ نے حکم دیا اور جس سے اللہ نے روکا اس کا خیال رکھے، اور اس میں تقوی پر عمل کرنے والا ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قاری قرآن کو چاہیے کہ وہ رات کو جاگنے والا معروف ہو، رات کو جاگنے والا معروف ہو جب وہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور دن کو بھی بیدار معروف ہو جب لوگ بیدار ہوں، اور رونے میں مصروف ہو جب لوگ ہنس رہے ہوں، اور وہ خاموشی سے معروف ہو جب لوگ بری باتوں میں مشغول ہو۔ اگر ایک حافظ قرآن بیٹھا ہے، بہت سارے عام لوگ بیٹھے ہیں، تو عام لوگ بیہودہ باتوں میں یا دنیا کی باتوں میں یا عام باتوں میں مشغول ہوں تو یہ خاموش رہے، یہ ان کے ساتھ ان کی باتوں میں مشغول نہ ہو، اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا نہ کرے، خشوع اور عجز کے ساتھ معروف ہو۔ جب لوگ ایک دوسرے کو فریب دینے میں مصروف ہوں تو وہ حزن کے ساتھ معروف ہو جب لوگ خوش ہوں، وہ حزن، غم، کڑن، درد کے ساتھ معروف ہو، وہ خشیت الہیہ کی طرف معروف ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حامل قرآن بری باتوں میں مشغول لوگوں کے ساتھ مشغول نہ ہو، اور جاہلوں کے ساتھ جاہل نہ بنے،
بلکہ قرآن کے حق کی وجہ سے معاف کر دے، کیونکہ اس کے جوف میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے لیے مناسب ہے کہ شبہات کے راستوں میں اپنے آپ کو بچائے، غیر مفید باتوں کے ساتھ مجالس قرآن میں کلام نہ کرے، اور کام ہن سے اپنے اوپر حلم اور وقار قائم رکھے۔ اسے چاہیے کہ فقراء کے لیے تواضع اختیار کرے، تکبر اعجاب سے اجتناب کرے، اور اپنے نفس پر فتنے کا اندیشہ ہو تو دنیا اور دنیا والوں سے دور رہے، جدا رہے، جنگ اور جدل کو ترک کرے، نرمی اور ادب کا مظاہرہ کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ ان افراد سے ہو جن کے شر سے امن ہوتا ہے، جن سے خیر کی امید کی جاتی ہے، جن کے نقصان سے حفاظت سمجھی جاتی ہے، اور اس کی بات نہ سنے جو اس کے پاس چغلی کھائے اور اس کے ساتھ سنگت اختیار کرے، جو خیر پر معاون ہو اور صدق اور مکارم اخلاق پر رہنمائی کرنے والا ہو، اور اسے زینت بخشنے والا نہ ہو کہ عیبدار کرنے والا ہو۔ اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ قرآن کے احکامات کو سیکھے اور اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اسے سمجھے، اور اللہ نے فرض کیا اسے سیکھے، جو پڑھے اسے نفع حاصل کرے، اور جو تلاوت کرے اس پر عمل کرے۔ بس معنی نہیں سمجھے گا وہ کیسے عمل کرے گا؟ جو معنی نہیں سمجھے گا وہ عمل کیسے کرے گا؟ وہ تو کتابیں اٹھاتے ہوا ہوتا ہے، بس اس کے پاس مناسب ہے۔ اور جو حامل قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، جو سیکھنے سکھانے والا ہے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی صورتیں کون سی ہیں، ان کے اندر تفریق کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں لوگوں سے خطاب فرمایا اور آخر میں خطاب فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرائض نازل فرمائے اور آخر میں فرائض نازل فرمائے، کم زیادہ یہ وہ، اگر قرآن میں مکی سے مدنی ناسخ ہے اور مکی حکم سے مدنی منسوخ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ منسوخ نزول میں قرآن میں ناسخ ہے۔ یہ ساری چیزیں اسے پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج سے ہم الحمدللہ باقاعدہ طور پر درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ درس قرآن میں قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے جو ترتیب کے اعتبار سے صورت آتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس کی فضیلت کے اوپر اگلے چیپٹر میں بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے بہت سارے نام ہیں۔ ان ناموں کے اندر اس قرآن کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ یعنی نمازوں کے اندر پڑھی جانے والی بھی آپ سمجھ لیں، الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی صورت بھی ہے یہ۔ اور اسی طرح اس کا ایک نام ہے حمد، الحمدللہ رب العالمین، اس کا ایک نام ہے حمد۔ حمد یعنی اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو آنے والی کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اس پورے کے پورے قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی یہ اس کتاب کو کھولنے والی ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، المثانی بھی اس کا نام ہے، اور القرآن العظیم بھی اس کا ایک نام ہے۔ الشفا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ متعدد بار صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ آپ دم کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے۔ الرقیہ کا معنی بھی اس کا ایک نام ہے، اور اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس کے ذریعے دم اور شفا کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اساس بھی اس صورت کا ایک نام ہے، اور اساس بنیاد کو کہا جاتا ہے، ابتدا کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کی ابتدا اسی سورت فاتحہ سے ہوتی ہے، نماز کو بھی اسی سورت سے شروع کیا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے، اور وافیہ بھی اس کا ایک نام ہے اور کافیہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اس سورت کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آپ جب کسی آفس میں ہوتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، جب آپ کو چھٹی لینی پڑتی ہے یا آپ کو کچھ ضرورت پڑتی ہے ایک اپلیکیشن لکھنے کے لیے، تو آپ سب سے پہلے اوپر عنوان لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب فلاں اسکول، نیچے لکھتے ہیں جناب عالی، پھر لکھتے ہیں مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی کو ایک ضروری کام پیش ہے جس کی وجہ سے فدوی نے، نیچے اپنا وہ مکالمہ لکھتے ہیں کہ جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بھی یہی ترتیب ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے ایک درخواست رکھتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے سامنے ایک اپلیکیشن رکھتے ہیں،
اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ تفسیری نکات بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو یہ ایک اپلیکیشن کی صورت ہے، ہم اللہ رب العزت سے ایک درخواست کرتے ہیں، اور درخواست یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھایا جائے۔ اور اس کے اندر ایک آیت ایسی بھی موجود ہے جو ہمارے عقیدے کی رہنمائی کرتی ہے، ہمیں عقیدہ دکھاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یعنی بنیادی عقیدہ بتایا گیا، عبادت کا مکمل تصور، مکمل کنسپٹ، مکمل سوچ اللہ کے لیے ہے، اور مدد مانگنا مکمل طور پر اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ ہمارا سب سے پہلے عقیدہ درست کرتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ درست کرتی ہے، اور پھر جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اور کیوں نہ کریں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور جنات کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ رزق کے لیے تو اور چیزیں بہت تھی، چرندے پرندے درندے حیوان، ساری چیزیں تو رزق کھانے کے لیے تھی، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ جتنی کائنات کے اندر ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے لیے، اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس لیے عبادات کے اندر سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے، اور عقیدے میں سب سے بنیادی چیز شرک ہے، کہ شرک سے ہم توبہ کریں، توحید کی طرف آئیں، اور توحید کے اوپر چلتے ہوئے سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے مدد مانگیں۔ یہی نظریہ، یہی سوچ، یہی کاز، یہی مشن، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو بھیجا ہے، یہی ایک مقصد لے کر کہ میرے بندے میرے در پہ آ جائیں، غیروں کی در چھوڑ کر، کسی ایک کے سامنے بھی اپنا سر نہ جھکائیں، کسی ایک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے سامنے التجا نہ کریں، عرضو نہ کریں، دعائیں نہ مانگیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے در پہ آئیں۔ یہی عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر، اگلے درس کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے احسان نکاح مہم کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری ویڈیوز کو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔